खुदावंद यीशु मसीह जिसकी हम इबादत और बंदगी करते हैं, जिसकी हम प्रस्तिश करते हैं, उसकी वलादत के कुछ टाइम के बाद उसकी माँ और जमीन पर जो उसकी निगहबानी के लिए मुकर्रर था, यूसुफ, वो अपने घराने के साथ हैकल में गए। और जब मूसा की शरीयत के मुआफिक वो वहां पर हाजिर हुए तो हैकल में एक शख्स बुजुर्ग मौजूद था जो पाक रूह की रहनुमाई में चलता था और खुदा की नजर में बहुत मकबूल था। खुदा ने उसे कह रखा था कि जब तक तू मेरी नजात ना देख ले तुझे मौत नसीब ना होगी। जब उस बच्चे को जो मुकद्दसा मरियम से पैदा हुआ, वो उस बच्चे को लेकर हैकल में गई और उस बच्चे को बुजुर्ग शमाउन ने उठाया, तो उसे देखते ही उसने शुक्र अदा किया और कहा कि अब अपने खादिम को रुखसत कर, क्योंकि मेरी आंखों ने तेरी नजात देख ली है। और फिर उसके बाद वो बरकत देने लगा उनको, और बरकत देते देते अजीब बात उस बुजुर्ग ने कही। उसने कहा मुकद्दसा मरियम से कि ये इस्राएल में बहुत सारे लोगों के लिए गिरने का और उठने का निशान होगा और इसकी मुखालफत होगी। देख, तेरी जान तलवार से छिद जाएगी। ये नबूवत थी, ये आने वाले वक्त की तरफ इशारा था जो मुकद्दसा मरियम से किया गया। ये कलमा जो मेरे और आपके लिए रहनुमाई पेश करता है, इसके बड़े गहरे मायने इसलिए हैं क्योंकि इसमें तीन बड़े अहम किरदार शामिल हैं, जिनमें से एक मैं भी हो सकता हूं, आप भी हो सकते हैं। पहले इसके पस मंजर को समझते हुए, इसके बैकग्राउंड को समझते हुए हमें यह देखना होगा कि कौन लोग हैं जो मरकजी किरदार अदा कर रहे हैं इस कलमे। एक वो जो इस कलमे को अदा कर रहा है, और दूसरे वो दो लोग जिनसे मुखातिब हुआ जा रहा है, खुदावंद यीशु मसीह, मुकद्दसा मरियम और महबूब शागिर्द, बिलव्ड डिसाइपल। अब यहां पर एक बड़ी खूबसूरत बात है कि जब खुदावंद यीशु मसीह मुखातिब हो रहा है अपनी मां से और अपने महबूब शागिर्द से, तो दोनों का यहां पर नाम नहीं है। दोनों को रिश्ते से या उनके ताल्लुक से, रिलेशन से इंट्रोड्यूस करवाया गया है, मुतारिफ करवाया गया है। पहले हम बात करते हैं खुदावंद यीशु मसीह के बारे में, खास इस अंजील की रोशनी में और इस कलमे के पस मंजर में उसके किरदार को देखें कि वो कौन है, कैसा है और कैसे वो ये अल्फाज अदा करता है। उसको इस जमीन पर और आज तक इब्ने खुदा भी कहा जाता है और इब्ने मरियम भी कहा जाता है। और भी बहुत सारे उसके नाम और अलकाब हैं, लेकिन खास इस कलमे की रोशनी उसे इब्ने खुदा भी कहा जाता है और उसे इब्ने मरियम भी कहा जाता है। और मुकद्दस यूहन्ना की तहरीर में, यानी चौथी अंजील में, जिसे हम मुकद्दस यूहन्ना की मार्फत लिखी हुई अंजील के नाम से पुकारते हैं, इस खास अंजील में खुदावंद यीशु मसीह की अलूहियत को वाज़िया किया गया है या ज्यादा नुमाया करके बयान किया गया है। हर अंजील का, जो चारों अनाजील हमारे पास है, उनके लिखने वाले का अपना अंदाज है, अपने मुखातबीन है, अपना मौजू है। और मुकद्दस यूहन्ना के नजदीक यीशु मसीह की अलूहियत को बयान करना ज्यादा जरूरी है। और इसमें तफसील से जाए बगैर हम देखते हैं कि वो खुदावंद यीशु मसीह की अलूहियत को नुमाया करता है। लेकिन एक डॉक्ट्रिन को हमेशा हमें अपने जहन में रखना चाहिए और कभी भी इससे अपने आप को, अपने माइंड को डिस्ट्रैक्ट नहीं करना चाहिए या गुमराह नहीं करना चाहिए बतौर मसीही ईमानदार होते कि यीशु मसीह इस जमीन पर जितना भी उसने वक्त गुजारा, अपनी पैदाइश से लेके अपने बचपन, अपने लड़कपन और फिर दुख सहने तक और सलीब पर अपनी जान देने तक, कब्र में
3 دن رہنے تک اور مردوں میں سے جی اٹھنے کے بعد آج تک اس کی جو ڈیوائن اور ہیومن نیچر ہے وہ کہیں پر بھی الگ نہیں دکھائی دیتی. وہ ہر وقت یونائٹ ہیں، وہ ہر وقت ایک ہی اتحاد میں متحد ہے. یہ بہت لازم ہے جاننا اس کلمے کی روشنی میں. اور اگر آپ نے خداوند یسوع مسیح کی تعلیمات کو، اس کے کردار کو سمجھنا ہے تو اس سے باہر نکل کے اگر کچھ سمجھنے کی کوشش کریں گے تو ہمیں بہت سارے مسائل کھڑے ہو سکتے ہیں ہمارے لیے، اور شاید ہم غلط سمت کی طرف یا کسی ایسے رخ کی طرف چلے جائیں جو ہمیں اس کے کردار کو، اس کی شخصیت کو، اس کی ذات کو سمجھنے میں مدد نہ کرے. کیونکہ انکارنیشن کے بعد، اس کے تجسم کے بعد، اس کی ڈیوینٹی اور اس کی ہیومینٹی مکمل طور پر ہر وقت یکساں ہمیں دکھائی دیتی ہے. ہاں، اگر بیان کرنے والا کسی موقع پر اس کی الوہیت کو بیان کر رہا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں وہ اس کی بشریت کا انکار کر رہا ہے یا اس موقع پر اس کی بشریت یا اس کی ہیومینٹی کم ہے. اور اگر کوئی شخص اس کی ہیومینٹی کو، اس کے انسانی بیہیویئر کو بیان کر رہا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں اس موقع پر وہ خدا نہیں تھا یا اس کے اندر الوہیت موجود نہیں تھی. اس کی ہیومینٹی کے ساتھ، اس کی بشریت کے ساتھ اس کی الوہیت متحد نہیں تھی. ایسا کسی موقع پر نہیں. اگر ایسا ہوگا تو یہ ہم اس کی ذات کو مس انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں. تو اس لیے جب وہ کوئی بھی لفظ بولتا ہے، کوئی بھی کلمہ ادا کرتا ہے، گفتگو کرتا ہے، کسی بھی شخص سے کرتا ہے، تو اب یہ میرا اور آپ کا دیکھنے کا نظریہ ہے کہ ہم اس میں اس کی بشریت کو کتنا دیکھتے ہیں اور اس کی ڈیوینٹی کو کتنا دیکھتے ہیں. سو یہ قانون ہے، یہ ایک اصول ہے جو اس کی ذات میں ہمیں دکھائی دیتا ہے کہ جب وہ اس دنیا میں آیا، مقدسہ مریم سے پیدا ہوا، تو وہ اللہ بھی تھا اور انسان بھی تھا. اور جب وہ دنیا میں رہا اپنی ساری خدمت کے دوران وہ اسی طرح سے اپنی خدمت کو ادا کرتا رہا. اور جب وہ صلیب پر یہ کہتا ہے کہ اے عورت دیکھ یہ تیرا بیٹا، اور پھر محبوب شاگرد سے کہتا ہے کہ دیکھ یہ تیری ماں ہے، تو ہمیں اس کی الوہیت کو اور اس کی بشریت کو اپنے سامنے رکھنا ہوگا. تب ہم وسیع پیمانے پر اس لفظ کو یا ان الفاظ کو سمجھ پائیں گے. دوسرا بڑا کردار جس سے خداوند یسوع مسیح مخاطب ہے، ایک اس کا اپنا کردار اس کلمے میں دکھائی دیتا ہے، دوسرا کردار ہمیں مقدسہ مریم کا دکھائی دیتا ہے. سو پہلا کردار ہم نے دیکھا وہ اللہ بھی ہے اور بشر بھی ہے، اور دوسرا کردار جو میرے اور آپ کی طرح انسان ہے لیکن مقرر ہے، چوزن ہے. اور اس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ وہ یسوع کی ماں بھی ہے اور اس کی پیروکار بھی ہے. کوپٹک آرتھوڈکس چرچز جو ہیں وہ مقدسہ مریم کو روحانی طور پر یسوع کی دلہن کے طور پر بھی دیکھتے ہیں. سو یہ بھی ایک اینگل ہے اس کو دیکھنے کا. جو آرتھوڈکس چرچز ہیں یا پرانے چرچز ہیں وہ مقدسہ مریم کو خداوند یسوع مسیح کی دلہن بھی دیکھتے ہیں روحانی معنوں میں، کیونکہ مقدسہ مریم ابتدائی کلیسیا کا اور یسوع مسیح کی پیروی کرنے والوں کا حصہ ہے. سو وہ اس کی ماں بھی ہے، اس کی پیروکار بھی ہے، اور پیروکار ہوتے ہوئے اس کی دلہن بھی ہے، اس کی بیٹی بھی ہے، اس کی شاگردہ بھی ہے. سو جس سے خداوند یسوع مسیح مخاطب ہے، اس عورت، اس بی بی کے بارے میں، اس مقدسہ کے بارے میں دو باتیں ابھی ہمیں اپنے ذہن میں رکھنا ضروری ہے. ایک تو وہ خداوند یسوع مسیح کی ماں ہے، خداوند کی ماں ہے، اور دوسرا وہ اس کی پیروکار ہے، اس کی شاگردہ ہے، اس کے ساتھ اس کا ایک روحانی تعلق ہے، ایک روحانی مشن جو بیٹا لے کے دنیا میں آیا ہے وہ اس کا حصہ ہے، اور ابتدا سے ہی حصہ ہے. جب سے اسے خوشخبری ملی کہ دیکھ تو روح القدس کی قدرت سے حاملہ ٹھہرے گی. اور تیسرا بڑا کردار جو ہمارے سامنے آتا ہے وہ ہے اس شاگرد کا جسے محبوب شاگرد کہا گیا ہے، نام نہیں بتایا گیا. یہ بڑا انٹرسٹنگ کریکٹر ہے. اگر آپ کتاب مقدس کو سنجیدگی سے پڑھتے ہیں اور تھوڑا اس میں ٹائم سپینڈ کرتے ہیں تو یہ کردار آپ کو بہت ہی یونیک کردار دکھائی دے گا. کلیسیا کی اکثریت متفق ہے کہ یہ
मुकद्दस यूहन्ना रसूल हैं। लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि खुदावंद यीशु मसीह के और महबूब शागिर्द नहीं थे। मैंने एक यूट्यूब वीडियो, छोटी सी वीडियो डाली जिसके अंदर महबूब शागिर्द के हवाले से बात की, तो उसमें यही बताने की कोशिश की कि खुदावंद यीशु मसीह सबसे प्यार करता है, लेकिन कुछ से ज्यादा प्यार हो जाता है उनके कामों की वजह से, उनके ताल्लुक की वजह से, और फिर आपका भी कुछ इसलिए लगाव कुछ ऐसे लोगों से हो जाता है, शायद उनको प्यार ज्यादा मिलना भी चाहिए। और देखेंगे हम कौन सी ऐसी वजूहात हैं कि वो महबूब शागिर्द बन गया। वैसे तो मरियम मगदलीनी को भी बिलव्ड डिसाइपल कहा गया है, फिर छोटे याकूब को भी बिलव्ड डिसाइपल कहा गया है, उसके बाद लाजर को भी अजीज प्यारा शागिर्द कहा गया है। तो बहुत सारे और भी हमें नाम दिखाई देते हैं जो हमें अनाजील में या कलीसियाई रवायत में मिलते हैं, जिनको प्यारा शागिर्द कहा गया है। लेकिन इसकी क्या ऐसी खूबी थी जिस वजह से इसका नाम इसका छुप गया है और इसका रिश्ता सामने आया है, खास तौर पर यूहन्ना की इंजील। जब हम यूहन्ना की इंजील को थ्रू आउट देखते हैं, शुरू से लेकर आखिर तक, तो आपको बहुत सारे मौकों पर ये शागिर्द दिखाई देता है। इस बारे में बहुत सारी बातें हो सकती हैं, चंद एक आपकी खिदमत में अर्ज करता हूं। कहा जाता है कि ये तमाम शागिर्दों से और यीशु मसीह की जिंदगी में जो उसकी पैरवी कर रहे थे, कंटिन्यू उसके पीछे चल रहे थे, उन सब में से ये उम्र में कम था। छोटों से वैसे भी प्यार होता है, उनका ध्यान होता है, फिर दूसरे लोग इस बात को नोटिस करते हैं। एक ये वजह, बड़ी वजह बयान की जाती है। दूसरी वजह यह बयान की जाती है कि ये खास तवज्जो का मरकज रहा अपने कामों से, अपने जज्बात से, और ऐसे मौकों पर खुदावंद यीशु मसीह के साथ होने से जो दूसरों को नसीब नहीं हुए, जो दूसरे कहीं ना कहीं मिस कर गए। किसी मौके पर एक शागिर्द, दो शागिर्द उसके साथ था, लेकिन ज्यादातर मौके पर ये अकेला ही वहां पहुंच गया जहां इसको शायद दूसरे लोग नहीं पहुंच पाए। अगर तरतीब से देखें तो मोटी मोटी बातें हमारे सामने आती हैं। खुदावंद यीशु मसीह जब उस पहाड़ पर गए जहां उनकी सूरत तब्दील हो गई और वो जलाली सूरत में आ गए, तो वहां पर हमें ये महबूब शागिर्द भी दिखाई देता है। फिर उसके बाद एक और मौके पर जब आप गसमनी बाग में खास दुआ करने के लिए गए अपने आखिरी वक्त में, तो वहां पर भी इस शागिर्द के साथ आपका कुछ खास ताल्लुक रहता है। उससे पहले बाला खाने में हमें नजर आता है कि ये आपकी छाती का सहारा लेकर उसके करीब बैठा हुआ है। उसको खास अंदाज से लिखा गया है। फिर हमें यह भी पता चलता है कि जब आपको पकड़ के ले गए तो पतरस के साथ आप सरदार काहिन के दीवान खाने तक के, ये बिलव्ड डिसाइपल, ये महबूब शागिर्द मुकद्दस पतरस रसूल के साथ पीछे तक गया है, छुप छुपा के, या जाहिर होके, मालूम नहीं। लेकिन जो लिखा है वो ये है कि ये गए हैं, और इसकी जान पहचान थी सरदार काहिन तक। तो ये पीछे रह गया मुकद्दस पतरस, और अंदर तक जिसने सारी कार्रवाई को, सारी बातों को अपनी आंखों से देखा, वो यही महबूब शागिर्द था। बाकी लोग और आपको दिखाई नहीं देंगे। एक रवायत है, ये रवायत है, और इसको आप एक्सेप्ट करें ना करें, लेकिन ये एक रवायत है। हम जानते हैं कि रवायतों को कुछ लोग मानते हैं, कुछ लोग नहीं मानते। जैसे मिसाल के तौर पर खुदावंद यीशु मसीह जब वेरा डोलोसा पर थे, दुख के रास्ते पर थे, अपनी सलीब को उठाए हुए एंटोनियो किला से वो कोहे कलवरी की तरफ जा रहे थे, तो रास्ते में कुछ ऐसे मकाम आए कि जहां वो गिरे, उनसे संभला नहीं जा रहा था। तो फिर एक मौके पर औरतों ने आके आपको पानी पिलाने की कोशिश की और रुमाल से आपके चेहरे को साफ करने की कोशिश की, तो उस रुमाल पर आपका चेहरा नक्श आपका छप गया। ये रवायत है जो हमें 4 अनाजील में नहीं मिलती, लेकिन दीगर किताबों में मिलती है। इसी तरह से एक रवायत है कि जब आपसे सलीब नहीं उठाई जा रही, तो ये आपके पीछे पीछे था। इसने कोशिश की, इस बिलव्ड डिसाइपल ने, कि आपकी सलीब को उठाए, और रिवायत बताती है कि सिपाहियों ने आपको झिड़क दिया, क्योंकि आप देखने में भी और हकीकत में भी बहुत छोटे मालूम होते। तो उन्हें मजबूत एक कंधा चाहिए था जो
خداوند یسوع مسیح کی مدد کے لیے کوہ کلوری تک لے کے جائے اور وہاں پر پھر ایک دوسرا شخص اس ہیلپ کے لیے استعمال کیا گیا۔ تو کہنے کا یہ مقصد ہے کہ یہ شاگرد ہر جگہ پر ہمیں نظر آتا ہے، ان مقامات پر نظر آتا ہے جن مقامات پر دوسرے نہیں پہنچتے۔ آپ کے جی اٹھنے کے بعد جب عورتوں نے بتایا شاگردوں کو جا کے کہ قبر خالی ہے، تو پترس اور یہی شاگرد دونوں بھاگ کر قبر کی طرف گئے اور پترس پیچھے رہ گیا، کیونکہ یہ شاگرد جو پیارا شاگرد ہے، محبوب شاگرد ہے، جسے ہم مقدس یوحنا رسول کے نام سے جانتے ہیں، یہ انرجیٹک بھی ہے، چھوٹا بھی ہے، اور شاید کچھ جنون اور شدت اپنے آقا اپنے مالک کے متعلق زیادہ ہی ہے، اور لکھا ہے کہ وہ پترس کو پیچھے چھوڑ کے آگے نکل گئے۔ اور پھر ایک اور جگہ پر ایک اور خوبی اس کی دکھائی دیتی ہے کہ جب کشتی پر جی اٹھنے کے بعد آپ شاگردوں کے پاس جاتے ہیں تو وہاں پر کشتی جھیل میں جاتی ہے، اور جب معاملات آگے بڑھتے ہیں، شکار کے لیے وہ جال ڈالتے ہیں، تو آپ کی شناخت جو سب سے پہلے کرتا ہے وہ یہی شاگرد ہے۔ اور کئی موقعوں پر کچھ ایسی باتیں ہیں جو اس کے ساتھ ہوئی اور دوسروں کے ساتھ نہ ہو۔ پترس نے پوچھا کہ اچھا اس کے بارے میں کیا کہتا ہے جو پیچھے آ رہا ہے؟ تو آپ نے کہا میں چاہوں تو یہ میرے آنے تک ایسے ہی رہے۔ یہ اسی شاگرد کی بات ہے۔ تو اسے وہ کہتا ہے کہ دیکھ یہ عورت تیری ماں ہے۔ اب ہم جانتے ہیں کہ اس کی ماں سلومی موجود ہے، زندہ ہے، اسے اور ذمہ داری عطا کر دی گئی ہے۔ دوسری طرف ایک اعتراض کا بھی جواب ملتا ہے میری سمجھ کے، میری دانش کے مطابق، کہ مقدسہ مریم کے اور بچے نہیں تھے جو اکثر لوگ کہتے ہیں۔ اگر ہوتے تو ضرورت نہیں تھی کہ خداوند یسوع مسیح کو یہ کہنا پڑتا چھوٹے بہن بھائی ہیں تو وہ سنبھال لیں گے بعد میں۔ یقیناً کوئی ایسا سہارا نہیں تھا، جس وجہ سے بہت واضح ہے کہ وہ کہتا ہے کہ اس ذمہ داری کو اب میرے بعد تو نبھائے گا۔ فزیکلی خداوند یسوع مسیح مسلسل اب ماں کے پاس نہیں ہے۔ اینی ویز ہم بات کر رہے ہیں کہ وہ محبوب شاگرد کو کہتا ہے کہ تو اس عورت کو اپنے ہاں لے جا، دیکھ یہ تیرا بیٹا ہے۔ اور پھر ہم اس شاگرد کی فرما برداری اور تابع داری تاریخ کلیسیا میں دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے اس نے مقدسہ مریم کو تب تک سنبھالا جب تک وہ اس کی ذمہ داری میں رہی۔ خداوند یسوع مسیح اپنی ماں سے مخاطب ہو کر اسے کہتے ہیں اے عورت۔ میں نے عرض کیا تھا کہ وہ انسان بھی ہے، وہ بشر بھی ہے، اور وہ ڈیوائن بھی ہے، وہ الہ بھی ہے، وہ خدا بھی ہے۔ اور وہ جب بولتا ہے، جب بات کرتا ہے تو اس کے خاص معنی ہوتے ہیں، اور جب اس کی کسی خاص بات کو انجیل میں درج کیا گیا تو اس کا بھی خاص مقصد تھا۔ آپ یوحنا کی انجیل میں پڑھ کے دیکھ لیں، صرف 2 مقام ہیں جہاں پر مقدسہ مریم کا ذکر ہے، اور دونوں مقامات پر جب وہ ماں سے مخاطب ہوتا ہے تو یہی کہتا ہے کہ اے عورت، کانا گلیل کی شادی میں، اور دوسرا موقع یہ بات۔ تو وہ جس رائٹر کے وسیلہ سے ہم اس بات کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، یعنی مقدس یوحنا رسول، وہ خداوند یسوع مسیح کی ڈیوینٹی کو، الوہیت کو زیادہ نمایاں کر کے بیان کر رہا ہے، کہ وہ اپنی ڈیوینٹی میں، اپنی الوہیت میں اس بات کو نہیں بولتا کہ میں بطور بشر ہوتے ہوئے ابن مریم ہوں، اور وہ بطور ابن خدا ہوتے ہوئے اسے کہتا ہے اے عورت۔ اس لیے کیونکہ پہلی عورت ہوا، ماں ہوا، جس کے وسیلہ سے گناہ پرویل کیا اور انسانی نسل میں چلا گیا، اب دوسری سمبل، دوسری ہوا ہمارے سامنے ہے، جس کے وسیلہ سے ایک نئی نسل جو ہے وہ ہمیں دکھائی دیتی ہے۔ زبور نویس کہتا ہے کہ تو اپنے خون سے، تو اپنی قربانی سے نئی نسل کو دیکھے گا، نئی پیڑھی کو دیکھے گا، اور وہ نئی نسل عورت کی نسل ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ عورت کی نسل مسیح سے ہے، یعنی کہ جو مسیح پر ایمان رکھتے ہیں وہ عورت کی نسل سے کہلاتے ہیں۔ پھر رپیٹ کرتا ہوں، خداوند یسوع مسیح عورت کی نسل سے پیدا ہوا، بن باپ پیدا ہوا، اس کا فزیکلی کوئی باپ نہیں اس دنیا میں، وہ خدا کی قدرت سے پیدا ہوا ہے، اور وہ جب اپنی ماں سے مخاطب ہے تو وہ کہتا ہے اے عورت، دیکھ تیرا بیٹا۔
یہ بات روحانی ہو رہی ہے، بات بہت آگے کی ہو رہی ہے، اور وہ شیطان کو بھی ساتھ میں ہی جتا رہا ہے کہ یہ وہی عورت ہے جس کے متعلق پیدائش کی کتاب میں فرمایا گیا کہ عورت کی نسل سے جو پیدا ہوگا وہ تیرے سر کو کچلے گا، اور میں وہی ہوں، اسی پروسیس میں اور اسی کنٹینیوٹی میں ہوں کہ میں تیرے سر کو کچلنے کے لیے یہاں اس صلیب پر موجود ہوں۔ سو کہنے کا یہ مقصد ہے کہ خداوند یسوع مسیح جب اپنی ماں کو مخاطب کرتا ہے اے عورت کہہ کر، تو اس کے پیچھے اس کی الوہیت کا ایک خاص مقصد اور منصوبہ ہے جس کا ہم اظہار دیکھ رہے ہیں۔ روحانی طور پر وہ مقدسہ مریم کو اے عورت کہتے ہوئے اسے یہ جتا رہا ہے، دوسروں کو یہ بتا رہا ہے کہ یہ وہی ہے جس کی نسل سے نئی انسانیت آگے بڑھے گی، اور وہ شاگرد جو محبوب شاگرد ہے وہ سمبل ہے حابل کا، جس کو قتل کے بعد ہوا کو صیت ملا، اور یسوع مسیح کے قتل کے بعد مقدسہ مریم کو روحانی بیٹا ملا، وہ روحانی بیٹا جس کے سمبل ہیں میں اور آپ۔ مقدسہ مریم واحد ایک ایسی عورت ہے کرسچینٹی میں جس کو ہم مدر کے نام سے جانتے ہیں، مدر میری کے نام سے جانتے ہیں۔ اب ہم اس کو کیوں مدر کہتے ہیں؟ مدر تو وہ ابن خدا کی تھی، خداوند یسوع مسیح کی تھی، کیونکہ روحانی طور پر میں اور آپ مانتے ہیں کہ میرا اور آپ کا وہی لیول ہے آسمانی خدا باپ کے سامنے جو بیٹے کا ہے۔ اس کے بیٹے ہونے کی وجہ سے ہم لے پالک ہیں، اور وہ سارے رشتے اور وہ سارے تعلق جو زمین پر اس نے قائم کیے، ہم کہیں نہ کہیں ان کے ساتھ اپنے آپ کو کنیکٹ کرتے ہیں۔ چاہے وہ شاگردوں کے ساتھ اس کا تعلق ہے، ہم ان رشتوں میں اپنے آپ کو دیکھتے ہیں۔ اگر مقدسہ مریم کے ساتھ اس کا کوئی تعلق ہے تو ہم اس تعلق میں اپنے آپ کو دیکھتے ہیں۔ بدنی طور پر تو ہم مقدسہ مریم کے بیٹے نہیں، روحانی طور پر ہم ضرور اسے ماں کہتے ہیں، کیونکہ وہ ایمانداروں کی ماں کہلائی ہے، جس طرح سے بزرگ ابراہیم ایمانداروں کا باپ کہلایا ہے۔ اور یہاں پر بڑے واضح طور پر، سمبل کے طور پر، نشان کے طور پر، اور حقیقی معنوں میں بھی خداوند یسوع مسیح محبوب شاگرد سے، بیلوڈ ڈسائپل سے کہتے ہیں کہ دیکھ تیری ماں۔ سو جو محبوب ہے اس کا، وہ مقدسہ کو ماں کا درجہ دیتا ہے۔ جو خداوند یسوع مسیح سے بے حد پیار کرتا ہے، عشق کی حد تک اسے اپنے اندر فیل کرتا ہے، محسوس کرتا ہے، وہ ان سارے رشتوں پہ پورا اترتا ہے جو اس کی کلیسیا پر اپلائی ہوتے ہیں، جو اس کے ایماندار لوگوں پر اپلائی ہوتے ہیں۔ اگر کوئی بیلوڈ ڈسائپل ہے، محبوب شاگرد ہے، تو پھر ہم بھی محبوب ہیں، اور اگر کوئی اس کے دوست ہے تو ہم بھی اس کے دوست ہیں، اور اگر اس نے اپنے لوگوں کو دلہن کہا ہے تو ہم بھی اس کی دلہن۔ وہ سارے القاب، وہ سارے رشتے، وہ سارے تعلق کہیں نہ کہیں ان سارے ایمانداروں پر ویسے ہی پورے ہوتے ہیں جیسے ابتدائی کلیسیا میں ہمیں ایمانداروں کی زندگی میں نظر آتے ہیں۔ اور اس کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ نہ صرف اس طرف سے بلکہ اس طرف سے بھی، بطور ابن خدا ہوتے ہوئے جب وہ زمین پر آیا، انکارنیشن کے بعد جتنے القاب اور جتنے ناموں کا اطلاق میرے خداوند یسوع مسیح پر ہوتا ہے، اتنے ہی نام، اتنے ہی القاب کلیسیا پر بھی اپلائی آتے ہیں۔ اگر اسے رسول کہا گیا ہے تو کلیسیا میں رسول موجود ہیں، اگر اسے بیٹا کہا گیا ہے تو اجتماعی طور پر ہم اس کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں، اگر اسے نبی کہا گیا ہے تو نبی بھی کلیسیا میں برپا ہوتے ہیں، اور اگر اسے خدا کا بھیجا ہوا پیغمبر کہا گیا ہے تو ہم جانتے ہیں پیغمبر یہاں بھی ہوتے ہیں، اس کے بعد اس کی کلیسیا میں بھی ہمیں دکھائی دیتے ہیں۔ کوئی بھی اس کا لقب، کوئی بھی اس کا نام لے لے، چاہے چرواہا، چاہے انگور کی حقیقی بیل، کوئی بھی نام لے لے، وہ آپ کو کلیسیا پر پورے طور پر اپلائی ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ تو اگر ہم اس کو کنکلوڈ کرنے کی کوشش کریں، اگر ہم اس کو سمیٹنے کی کوشش کریں، تو وہ یہ ہے کہ بیٹا ماں سے مخاطب ہو کر اپنی بطور بشر، انسان ہوتے ہوئے ذمہ داری کو ادا کر رہا ہے، جو ذمہ داری ہر اولاد کو ہونی چاہیے۔ اگر آپ مسیحی ایماندار ہیں، میں مسیحی ایماندار ہوں، تو میری پہلی ذمہ داری میرا خاندان، میرے ماں باپ، میرے بچے ہونے چاہیے۔ اس کو اپنی جان کنی کی حالت میں آسمانی منصوبے کو پورا کرتے ہوئے خیال ہے کہ اس کی ماں، اس کی ذمہ داری،
اس نے کس طرح سے ادا کرنی ہے، اپنے بعد اس کو کیسے کن ہاتھوں میں سونپنا ہے۔ سو یہ میرے اور آپ کے لیے صاف صاف پیغام ہے کہ میں اور آپ اپنی ماں باپ کو، اپنے خاندان کو کس طرح سے دیکھتے ہیں، کس پیورٹی پہ یا کس درجے پہ رکھتے ہیں۔ وہ اس حالت میں بھی پورے طور پر اس میں انوالو ہے۔ اور دوسرا تعلق یہ ہے کہ بطور خدا ہوتے ہوئے وہ کہتا ہے کہ اے عورت دیکھ تیرا بیٹا، اور بیٹے سے کہتا ہے کہ دیکھ تیری ماں، اور رزلٹ ہمیں یہ ملتا ہے کہ وہ اسی وقت اسے اپنے ہاں لے گیا۔ ہم جانتے ہیں کہ اس کے بعد تدفین کا کام ہوا، اور پھر جی اٹھنے کا سلسلہ، اور پھر یروشلم میں وہ ٹھہرے رہے، جبکہ اس کے بعد باقی زندگی ان کی افسس میں گزری۔ ہم یہ ساری باتیں جانتے ہیں، لیکن اس کو خاص انداز میں جب مقدس یوحنا تحریر کر رہا ہے تو اسے اس انداز میں پیش کر رہا ہے کہ اس نے اسی وقت اس کو اپنی ذمہ داری میں لے لی، اسی وقت اس نے اس کو اون کر لیا۔ سو روحانی طور پر جو رشتے ہمیں ملتے ہیں، ہمیں ان کو ایمانداری سے نبھانا چاہیے۔ اگر ہمیں کوئی شاگرد ملا ہے، ہمیں کوئی استاد ملا ہے، ہمیں کوئی ماں ملی ہے، ہمیں کوئی بھائی ملا ہے، کوئی بہن ملی ہے، یہ وہ روحانی رشتے ہیں جو ہمیں کلیسیا میں رہتے ہوئے نصیب ہوتے ہیں۔ ہمیں ان کو کس طرح سے نبھانا ہے اور کس طرح سے دیکھنا ہے، یہ سلیقہ ہمیں اس محبوب شاگرد سے اور اس ماں سے ملتا ہے جو اس کی پوری خدمت میں، اپنے بیٹے کی پوری خدمت میں اس کے ساتھ ساتھ رہی، اور وہ اپنی جان کو چھلتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی ہے۔ میں اور آپ اپنے روحانی رشتوں کو دیکھیں، کس طرح سے ہم نے ان کو پورا کیا ہے، اور اپنے خاندان میں خداوند کے ان الفاظ کے اندر رہتے ہوئے، اس کی رہنمائی میں رہتے ہوئے دیکھیں کہ کس طرح سے ہم نے اپنے خاندان کو کس درجے پر داری سے اس دنیا میں رہتے ہوئے پورا کیا ہے۔ سو پروردگار ہمیں اس کلام کے وسیلہ سے، خداوند یسوع مسیح کے اس کلمے کے وسیلہ سے برکت دے، آمین۔ آمین آمین، پریز دا لارڈ۔ خداوند کا شکر ہو آج کے بلیس میسج کے لیے۔ خدا یسوع مسیح کے منہ سے فرمائے گئے تیسرے کلمے کی جس طرح ایکسپلانیشن دی ہے، خداوند آپ کو اپنے جلال کے لیے اور زیادہ استعمال کرے۔ ہم کلام کی شکر گزاری کے لیے دعا کریں گے بھائی کامران کے ساتھ مل کر۔ آئیے عزیزو، اپنی آنکھوں کو بند کریں، خداوند کی حضوری کو محسوس کریں۔ اے پاک اور پویتر خداوند، رحیم آسمانی باپ، جس کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں آج کے اس کامیاب سرمن کے لیے، جو پیارے خداوند ہماری زندگیاں بدلنے کے لیے بہت زیادہ مفید ثابت ہوا۔ اور پیارے خداوند، ہمیں تجھ سے جڑے ہوئے تعلق کے بارے میں احساس ملتا ہے کہ جب ہم تجھ سے جڑ جاتے ہیں تو تو ہمیں بہت سارے رشتے عطا کر دیتا ہے۔ پیارے خداوند، تیرا شکر ہو، اپنے بندہ کو اور زیادہ مؤثر طریقے سے استعمال کر۔ اور پیارے خداوند خدا، آج کا جو اس نے میسج سرمن ہم تک پہنچایا ہے، تیرا شکر ادا کرتے ہیں۔ تمام کنیکٹیوٹی، زوم ٹیکنالوجی کے لیے تیرا شکر ادا کرتا ہوں کہ ہر طرح کے پیارے خداوند ابلیس کے ہتھ کنڈے سے محفوظ رکھا، اور پیارے خداوند ہمیں اپنے سایہ تلے رکھا۔ پیارے خداوند، اس کلام کو جو آج ہم نے سنا ہے، ہمارے ذہنوں پہ نقش کر دے، ہمارے دلوں پہ نقش کر دے، تاکہ ہم بھی تیرے محبوب بنیں اور ہم بھی تیرے قریب آئیں، اور تو ہم سے اتنی محبت رکھے کہ تو بھی ہمیں ذمہ داریاں دے۔ مانگتے تیرے بیٹے اپنے خداوند یسوع مسیح کے نام سے، آمین۔ آمین آمین۔ اپنی خاص مناجات خداوند کی حضوری میں رکھیں گے۔ میں ریکویسٹ کروں گی بھائی ارتمیز سے کہ مناجات میں کچھ ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں۔ باجی تھینک یو، گاڈ بلیس۔ اور اب ہم اپنی مناجات خداوند کے حضور رکھیں گے، لیکن آپ سب کو معلوم ہے کہ آج کا وہ دن ہے جس دن خداوند کی ایک عظیم خادم نے اپنی جان کا نذرانہ اپنے لوگوں کے لیے اور اپنے خدا کی خدمت کے لیے، کلیسیا کی خدمت کے لیے دیا۔ ہم اس شخصیت کو جانتے ہیں۔ میں ایک چھوٹی سی ویڈیو آپ کے سامنے
शेयर करूंगा और उसके बाद हम आज खुसूसी दुआ भी करेंगे कि खुदावंद इस अजीम लीडर जिसको खुदावंद ने हमारे दरमियान रखा, जब तक वो रहा, फरमाबरदार रहा, खुदावंद हमें भी तौफीक दे कि हम इस फरमाबरदारी पर अमल करते हुए खुदावंद यीशु मसीह के वादों का यकीन करते हुए अपनी ज़िंदगी उसकी वफादारी में गुजारने वाले हो सकें। Review. Your life is threatened. By whom and what sort of threats are you receiving? The forces of violence, militant band organization, the Taliban and pro-Al-Qaeda, they want to impose their radical philosophy in Pakistan. And whoever stand against their radical philosophy, they threaten them. When I'm leading this campaign against the Sharia laws, for the abolishment of blasphemy law, and speaking for the oppressed and marginalized, persecuted Christian and other minority, these Taliban threaten me. But I want to share that I believe in Jesus Christ, who has given his own life for us. I know what is the meaning of cross, and I'm following of the cross. In Shifa Hospital of Islamabad, and know all the district administration. जी, आपने देखा कि खुदावंद का खादम किसी भी खौफ से नहीं डरा और उसने कहा कि मैं खुदावंद यीशु मसीह पर अपनी नज़रें रखता हूँ। जिस तरह उसने हम सब के लिए अपनी जान दी, मुझे भी अपनी जान देने से खौफ नहीं है। और मुझे पता है, उसने बारहा अपने इंटरव्यूज़ में कहा कि मुझे पता है कि ये जो काम मैं कर रहा हूँ, लोग मुझे मार देंगे, लेकिन मैं मौत से नहीं डरता, मैं इस नजराने को देने के लिए भी तैयार हूँ। और उसने इस मौत को गले लगाया, लेकिन वो हमेशा की ज़िंदगी में दाखिल हो गया। ये हमारा ईमान है। इसी तरह अजीज़ों, खुदावंद हमें तौफीक अता फरमाए कि हम दुनियावी कामों से, दुनियावी बातों से, दुनियावी ताकतों से ना घबराएं, अपनी नज़रें, अपनी आंखें खुदावंद की तरफ लगाए रखें, खुदावंद के साथ वफादारी में चलें और कभी भी खुदावंद की राहों पर चलते हुए यू टर्न ना लें। ज़रूर हम अपनी बुराइयों से यू टर्न लें, लेकिन खुदावंद की राह पर चलते हुए हमें जो तकलीफ़ें आएँ उनको बर्दाश्त करते हुए हम स्ट्रेट चलें और कभी भी खौफ व ख़तर की वजह से यू टर्न ना लें। और हम दुआगो हों कि खुदावंद ऐसे लीडरान बर्पा करे जो वाकई कौम के लिए दर्द रखें और वो अपनी फ़िक्र नहीं बल्कि उसकी कलीसिया की, खुदा के लोगों की और इंसानियत की फ़िक्र करने वाले हो सकें। तो इस खसूसी दुआ के लिए मैं गुजारिश करूँगा मोहतरम पादरी साइमन जॉन साहब से कि वो आज उनकी जो यादगारी का दिन है, आज के दिन 12 साल पहले उनको शहीद किया गया, तो हम इस पर उनको याद करते हुए, खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हुए ऐसे लीडर के लिए और अपने जो प्रेजेंट लीडरान हैं उनके लिए भी दुआ करेंगे। आए हम खुदावंद के हुजूर दुआ करें। ऐ आसमानी बाप, तेरा शुक्र करते हैं तेरे लोगों के लिए, उस क़यादत के लिए जो हमेशा तेरे लोगों का दर्द अपने सीने में रखती है। सादकों की यादगार तू कभी मिटने नहीं देता, और जो तुझ में चलते हैं वो इस दुनिया से रुखसत भी हो जाएं तो उनकी याद कायम रहती है। लोग उनकी ज़िंदगी से, उनकी ज़िंदगी की कामों से हदायत हासिल करते रहते हैं। हम तेरा शुक्र करते हैं तेरे बंदा के लिए, उसकी सारी पॉलिटिकल और रिलीजियस एक्टिविटी के लिए जो उसने ज़मीन पर की, और एक अच्छी क़यादत पाकिस्तान की तारीख में, क्रिश्चियन कम्युनिटी की तारीख में छोड़ कर गया। और हम और दीगर जो हमारे सियासी और मजहबी रहनुमा हैं, जो कौम की क़यादत कर रहे हैं, उनके लिए हम दिलेरी भी मांगते हैं, विजन भी मांगते हैं, और आसमानी बाप चाहते हैं कि तू ही उनका रहनुमा हो और उनके अंदर अपनी कुदरत को जाहिर करके अपनी कौम की क़यादत कर। आसमानी बाप, हम उसके आज भी ख़ानदान को तेरे हजूर याद करते हैं और उन सारे लोगों को जो इस मिशन में या किसी भी तरह से मुल्क पाकिस्तान में या दुनिया में
जहां बेइंसाफी हो रही है वहां पर तेरे लोगों को इंसाफ दिलाने के लिए, उनकी आज़ादी के लिए, रिहाई के लिए कोशिश कर रहे हैं, उनको अपनी हिफाजत और निगहबानी में रखना। और ख़ास तेरे बंदा, तेरे बेटे शहबाज भट्टी को याद करते हैं, उसकी सारी खिदमत को याद करते हैं, और आज हम उसे तेरे हजूर हाजिर होते हुए इस बात के लिए खराज तहसीन पेश करते हैं कि तूने अपने नाम की मोहर उसके बदन पर, उसकी ज़िंदगी पर की, और उसने तेरी सलीब का रास्ता चुना जो दुख और तकलीफ का है, और वो जान देने तक वफादार रहा। हमारा ईमान है, भरोसा है कि वो तुझसे ताज भी हासिल करेगा, और जितने लोग तुझ पर भरोसा करते हैं वो भी तेरे हजूर सरफराज ठहरेंगे और काबिल कबूल होंगे। सो हम ख़ास इस दुआ को तेरे हजूर करते हैं और मांगते हैं तेरे बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से, आमीन।